بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، زندگی مشکلات کا نام ہے، دنیا مصائب کا نام ہے، اور اس وقت وطن عزیز جن حالات سے گزر رہا ہے، شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جس کے دل میں ان حالات سے کانٹا نہ چبھتا ہو۔ ایک بے چینی کی کیفیت ہے، ایک تکلیف دہ حالات ہیں۔ کتنے مسلمان تکلیف اور آزمائش میں، سیلاب، طوفان، پھر ملکی حالات، عدم استحکام، انتشار، ہماری شامت اعمال کہ کیسے لوگوں کے پیچھے یہ قوم چل پڑی ہے، کن کے ہاتھوں میں ہماری قومی معاملات اور قومی ذمہ داریاں ہیں، شامت اعمال ہیں، لیکن پریشان ہر قسم کا طبقہ ہے۔ تو زندگی مشکلات کا نام ہے، دنیا مصائب کا نام ہے، اور ان حالات کے اندر بھی تو میرے عزیزو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر مشکل کا حل استغفار میں، ہر مشکل کا حل استغفار میں۔ چاہے وہ مشکلات قومی درجے کی ہوں، قومی سطح پہ یہ قوم اللہ سے معافی مانگنے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا حل موجود ہے، ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ انفرادی اور نجی زندگی میں آدمی مشکلات کا شکار ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگنے لگ جائے، اللہ اسے مشکلات سے نکال دے۔ یہ ایسا مبارک عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں خود بھی روزانہ دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جو بھول چوک ہو جائے اللہ نے پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کی ساری بھول چوک معاف ہے۔ لیکن پھر بھی عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جب آپ کی کسی مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھتے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کے زبان سے یہ کلمات جاری ہوتے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ معاف فرما دے، اپنی رحمت دے دے، تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جب آپ علیہ السلام کی مجلس میں ہوتے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوتے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اپنی امت کو سبق دیا کہ یہ تمہارا نسخہ زندگی بھر کام آنے والا ہے، اور آپ علیہ السلام نے بشارت سنائی کہ کل جس کے صحیفہ اعمال میں
استغفار کی کثرت ہوگی وہ صحیفہ اسے خوش کر دے گا، اس کو نامہ اعمال اسے خوش کر دے گا۔ جس نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی وہ اسے خوش کر دے گا۔ مشکلات ختم ہوتی ہیں، مصائب سے حفاظت ہوتی ہے، نجات ملتی ہے۔ رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے، ایک مرتبہ میں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی حضرت کوئی نصیحت فرمائے، تو حضرت نے مجھے 3 نصیحتیں فرمائی۔ ایک نصیحت تو یہ فرمائی کہ جب اللہ کوئی نعمت دے دے تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جب انہیں نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جنہیں اللہ نعمتیں دیتا ہے پھر وہ اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ جب تھوڑی زندگی کے اسباب تھے تو ان کی زندگی میں سجدی بھی تھے، تلاوت بھی تھی، ان کے گھروں میں شرم و حیا اور غیرت بھی تھی۔ تھوڑی سی نعمتوں میں اضافہ کیا ہوا، ان کی پیشانیاں بھول ہی گئیں کہ اللہ کے سامنے جھکا کیسے جاتا ہے، اور ان کی زبانیں اللہ کے کلام سے محروم ہو گئی، گھروں سے شرم و حیا غیرت ختم ہو گئی۔ تو فرمایا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اللہ سے ڈرو، کہیں یہ تمہیں غافل نہ کر دے، کہیں یہ نعمت تمہیں اللہ سے دور نہ کر دے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ بس اوقات اللہ رب العزت ڈھیل دیتے ہیں، یہ نافرمانیاں کر رہا ہے اسے اور نعمتیں مل رہی ہیں، یہ سرکشی میں ہے اسے اور مل رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم انہیں مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، پھر ہماری پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ تو جعفر صادق فرمانے لگے جب اللہ کوئی نعمت دے دے تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، شکر بھی کرو اس نعمت کا، لیکن یہ خوف بھی رہے کہیں اس نعمت کی ناقدری نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اپنی امت کو دعا دے گئے کہ یہ دعا کیا کرو، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ میری یہ نعمت کہیں چلی نہ جائے، وتحول عافیتک، جو آپ نے مجھے عافیت کی زندگی دے رکھی ہے کہ میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو نعمت کا ملنا ایک امتحان ہوتا ہے، نعمت کا ملنا ایک امتحان ہوتا ہے کہ اس میں شکر بجا لاتا ہے اور اس نعمت کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتا ہے، ایک امتحان ہوتا ہے، یا اس نعمت سے سرکشی میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ سے اور غافل ہوتا ہے، ایک امتحان ہوتی ہے نعمت۔ اس خیال میں نہ رہے کہ صرف مصائب ہی آزمائش اور امتحان ہوتے ہیں، نعمتیں بھی امتحان ہوتی ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کہیں یہ نعمت چلی نہ جائے، کہیں یہ نعمت ضائع نہ ہو جائے۔ قسم قسم کی اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، قسم قسم کی نعمتیں، تو ذرا آدمی دیکھے نا ان نعمتوں سے اللہ کے قریب ہو رہا ہے یا دور ہو رہا ہے۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ جب رزق میں تاخیر ہو رہی ہو
رزق میں تاخیر ہو رہی ہو تو استغفار کیا کرو، اس لیے کہ استغفار سے بند گلیاں، بند راستے، رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں۔ آمد رزق کی رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں، استغفار کیا کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں نا بندش ہو گئی، ہم انہیں کہتے ہیں بھئی اللہ سے معافی مانگ لو، تو فوراً وہ کہتے ہیں ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی تو ہر لمحے استغفار کر رہا ہے، اور ہمارا ہر لمحہ پتہ نہیں کس گندگی میں، گناہوں میں گزرتا ہے، پھر بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی، استغفار کی توفیق نہیں ہوتی۔ حالانکہ اس پرفتن دور میں جہاں آنکھوں کو پناہ نہیں، کانوں کی حفاظت نہیں، زبان میں احتیاط نہیں، پھر بھی آج مسلمان سمجھتا ہے مجھے استغفار کی ضرورت کوئی نہیں۔ تو فرمایا جب رزق کی تنگی ہو رہی ہو، کوئی رکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو استغفار کرو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا۔ اس استغفار پہ دے گا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کی برسات دے گا، رحمت کی بارشیں دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مال و اولاد میں اضافہ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، ایک اللہ کا پیغمبر ہے، اور اللہ کا پیغمبر وہی کچھ کہتے ہیں جنہیں اللہ کہتے ہیں، اور پھر اللہ نے اس کلام کو اپنا کلام، کلام اللہ، یہ کلام اللہ میں اللہ کا کلام، استغفار کرو۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی، تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی۔ معافی کا صحت سے کیا تعلق ہے؟ تو بتائیے صحت کس کے ہاتھ میں، رزق کس کے ہاتھ میں، بارشوں کا نظام کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اللہ ہی نسخہ تجویز کر رہے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کرو گے تمہاری مال و دولت میں اضافہ ہوگا، اور تمہاری اللہ رب العزت باغات کا نظام بنا دیں گے، نہریں جاری ہو جائیں گی، کھیت سرسبز ہو جائیں گے۔ اب شامت اعمال ہے کہ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو بوند بوند کو کسان ترس رہا ہوتا ہے، اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو آفت بن کے آ جاتی ہے۔ تو استغفار، معافی مانگنے سے، استغفار سے مشکلات ختم ہوتی ہے، مصائب سے نجات ملتی ہے، رزق کی تنگی، معاشی پریشانی ختم ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے دل پہ زنگ لگتا ہے جیسے لوہے پہ زنگ لگتا ہے، آدمی کے دل پہ زنگ لگتا ہے جیسے لوہے پہ زنگ لگتا ہے۔ آنکھوں کا موتیا ہوتا ہے، دل کی آنکھوں کا موتیا گناہوں کا زنگ ہے،
کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان گناہوں نے اس کے دل کو زنگ آلود کر دیا، دلوں پہ زنگ لگ گئے، آنکھوں پہ موتی آ جائے، ہموار زمین ہو، گڑا ہو، پتہ کوئی نہیں لگتا، بس اوقات نظر ہی نہیں آتا، چیزوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، چیزوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، جب دلوں پہ گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے تو ہلاکت کس میں ہے، نجات کس میں ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ رہبر کون ہے، رہزن کون ہے، فرق نہیں کر سکتا۔ ہلاکت کس میں ہے، حفاظت کس میں ہے، تمیز نہیں کر سکتا۔ رہبر کون ہے، رہزن کون ہے، تمیز نہیں کر سکتا، فرق نہیں آتا، دل بھی اندھا ہو جاتا ہے نا۔ یہاں بھی موتی آتا ہے، اس پر بھی سارا زنگ آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ زنگ دور کیسے ہوگا؟ فرمایا استغفار کرنے سے، استغفار کرنے سے۔ اب استغفار میں جتنا خلوص ہوگا، کلر ہوتا ہے نا، کلر کیمیکل ہوتا ہے، کپڑوں پہ داغ لگا ہوتا ہے، تو اچھا کیمیکل ہو تو بڑے سے بڑا داغ بھی صاف ہو جاتا ہے، اچھا کیمیکل ہو تو بڑا سا گہرا سے گہرا داغ بھی صاف ہو جاتا، نشان ہی نہیں رہتا، اچھا کیمیکل ہے، اس کا اثر یہ ہوا کہ داغ ختم ہو گیا۔ میرے عزیزو، اگر استغفار کے اندر بھی اس خلوص ہوگا، اخلاص ہوگا، سچائی ہوگی، تو پھر استغفار کی تاثیر ہوگی، دل کا سارا زنگ اتر جائے گا۔ کیمیکل کمزور ہو تو داغ جاتا ہی نہیں، صرف زبان کا استغفار ہو، دل کا استغفار نہ ہو، زبان کے الفاظ ہوں، دل کی سچائی ساتھ نہ ہو، اخلاص نہ ہو۔ سبحان اللہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے اخلاص سے استغفار کیا، 99 قتل کیے، 99 قتل کیے، پھر 100 بھی کر لیا، اس کی اس اخلاص کے اس استغفار نے اس سارے 100 قتل کا زنگ صاف کر دیا۔ 100 قتل، اس کا استغفار سچا تھا، اس کی معافی سچی تھی، اللہ کی شان، چند ہی لمحوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، کون لے کے جائے گا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ استغفار میں سچا تھا، اللہ نے 100 قتل کا گناہ بھی معاف کر دیا، یہ جنتی ہے۔ لیکن استغفار تو ہو نا، اس استغفار کی تاثیر یہی ہے، اگر سچائی کے ساتھ ہو تو دل چمک جاتا ہے، بینائی واپس آ جاتی ہے، دل کا زنگ ختم ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی، بصارت، اللہ دل کی بینائی، بصیرت واپس کر دیتے ہیں۔ بصارت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن بصیرت تو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، یہ ہر کس ناقص کو نہیں ملتی۔ بصارت تو ظالم مظلوم سب کے پاس ہوتی ہے، کافر مسلمان سب کے پاس ہوتی ہے،
نیک بد سب کے حصے میں آ جاتی ہے، بصیرت ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سے دل کا زنگ اترتا ہے، دل صاف ہوتا، دل صاف ستھرا ہو جاتا۔ تو استغفار ہو، مشکلات کا حل ہے، اس مصائب سے نجات ہے، اس رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بھی تنگی ہو، استغفار سچا ہو، اللہ راستہ نکال دے گا۔ کوئی بھی غم ہو، استغفار سچا ہو، اللہ نجات دے دیں گے۔ غم سے نجات مل جائے گی، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت رزق اور معاش کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ تو یہ استغفار اخلاص کے ساتھ ہو، خلوص کے ساتھ، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اخلاص استغفار کر رہا۔ جس قدر اخلاص کے ساتھ ہوگا اس کی تاثیر زیادہ ہوگی، اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ تو یہ ایک آسان نسخہ ہے، اس دنیاوی زندگی کو بھی اور اخروی زندگی کو بھی آسان کرنے کا۔ دنیاوی زندگی بھی آسان اور اخروی زندگی بھی آسان، کہ ہر وقت آدمی توبہ تائب رہے، اللہ تعالی سے معافی مانگتا رہے۔ ہمارے ہاں عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب بھی کوئی ناگوار حالات آتے ہیں تو لوگ تبصروں میں لگ جاتے ہیں، الزام تراشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے پہ ڈالتے رہتے ہیں۔ فرمایا کرتا اللہ کے بندو، اتنی دیر اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیتے تو اللہ کی رحمت سے تمہارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آج جو ہر طرف شامت اعمال، گناہوں کی ایک آگ ہے نا، ہر طرف گناہوں کی آگ، بے پردگی ہے، عریانی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ لقمہ حرام تو زندگی کا جز بن چکا ہے۔ نمازی، حاجی، بس اوقات معاملات میں صفر، معاملات میں صفر، کہ وراثت کا حق ادا کر رہا ہے، ورثاء کا صحیح حق ادا کر رہا ہے، معاملات میں دین پہ چل رہا ہے، شریعت کے مطابق کما رہا ہے، اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ بس ایک فکر ہے کہ آنا چاہیے، اب حلال آیا ہے، حرام آیا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، بس میرا اسٹیٹس برقرار رہنا چاہیے۔ بس یہ حرام ایسے منہ کو لگا ہے کہ اس کا احساس بھی مٹ گیا۔ اللہ معاف فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آدم کے بیٹے کا قدم اپنی جگہ سے معاشر کے میدان میں ہٹنے نہیں پائے گا، سرکے گا نہیں، جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ان میں ایک سوال ہوگا، جوانی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال ہوگا شباب، جوانی زندگی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال ہے شباب کہاں پرانا کیا؟ 2 سوال ہوں گے معاملات کے متعلق۔
دو سوال معاملات کے متعلق، حالانکہ معاملات بھی زندگی کا حصہ ہے، معاملات بھی جوانی کا حصہ ہے، لیکن خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سوال ہوگا من این اکتسب وفیما انفقا، مال کمایا کہاں سے، ذرائع کون سے تھے، اسباب کون سے اختیار کیے، حلال طریقہ تھا یا حرام، جائز تھا یا ناجائز، مال کہاں سے کمایا، اور صرف بات یہاں تک نہیں، مال پھر خرچ کہاں کیا۔ آمد اور خرچ کے بارے میں خاص طور پہ سوال ہوگا۔ اس کا احساس ختم ہو گیا تو ہر طرف شامت اعمال کے جو یہ حالات ہے نا، گناہوں کی آگ ہے، بے حیائی ہے، گندگی ہے، بے پردگی ہے، نہ کانوں کو پناہ ہے، نہ آنکھوں کی حفاظت ہے، نہ زبان میں احتیاط رہا، اور نہ لقمہ حلال کھانے کی فکر رہی۔ کس کا مال ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، سامنے والے کا حق پورا دے رہا ہوں۔ حالانکہ استغفار معافی تبھی معافی ہوگی اگر وہ معاملہ بندوں کے ساتھ ہوگا، تو یہ معافی بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ جب معاملے کا تعلق مخلوق سے ہو جائے گا اور کسی مخلوق کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی ہو گئی تو استغفار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندے سے معافی نہ مانگ لے، اس کا حق ادا نہ کرے، اس سے معافی نہ کرا لے۔ تو ان شامت اعمال سے جو حالات ہیں اس کا نسخہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالی سے سچی معافی مانگنے والے ہوں۔ اس کی رحمت متوجہ ہو جائے، اس کا فضل ہو جائے، اس کی مہربانی ہو جائے تو پھر آسمان سے بھی برکتیں بھیج سکتا ہے، زمین کو بھی مبارک کر سکتا ہے، اس کے بھی کیا خزانوں میں کمی ہے۔ لیکن اگر وہ ذات ناراض ہو جائے تو پھر کون کھلا سکتا ہے، پھر کون ضروریات پوری کر سکتا ہے، پھر کون مشکلات سے ہمیں نکال سکتا ہے۔ اس ذات کی طرف رجوع کی ضرورت ہے۔ کہ اللہ تعالی سے سچی معافی ہو اور کثرت کے ساتھ معافی کی کلمات ہماری زبانوں پہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بے شمار معافی کی کلمات بتلائے، کثرت کے ساتھ احادیث میں استغفار کے کلمات آتے ہیں۔ جب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو ظاہر ہے جب آپ تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے گناہ بھی پیدا کیا، بندے کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ بھی رکھا، لیکن اللہ رب العزت نے ساتھ اس کا علاج اور تریاق بھی دیا، اور تریاق اور علاج یہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ، اے اللہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، معاف فرما دے، اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو میں تو گھاٹے میں ہوں گا، اگر آپ کی رحمت نہ ہوئی تو میرا تو نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا یہ ہمارے گناہوں کا تریاق ہے۔ جو آگ لگی ہے نا گناہوں کی، یہ استغفار ہی سے بجھے گی۔ اس تپش سے اگر ہم نے بچنا ہے تو استغفار کرنا ہوگا۔ اب دیکھو نا، اگر گھر کے اندر اچھا گھر ہو اور بڑا گھر ہو
اور اس گھر میں سب کچھ میسر ہو، دنیاوی لحاظ سے کسی چیز کی تنگی نہ ہو، لیکن قسم خدا کی اگر اس گھر میں گناہوں کی آگ لگی ہے اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، دنیاوی لحاظ سے سب کچھ میسر ہے، تب بھی اس کی زندگی میں اس گھر میں سکون نہیں ہوگا۔ یہ پتھر پہ لکیر ہے، گناہ کی آگ کی تپش وہ محسوس کرے گا، وہ عجیب تکلیف میں زندگی گزار رہا ہو۔ آج میں پڑھ رہا تھا، اپنے ملک کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں خودکشیوں کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ کی شان یہ خودکشی کرنے والی جو مخلوق ہے وہ کوئی 50 سال کی نہیں ہے جس پر معاشی بوجھ ہو، 60 سال کی نہیں جس پر اولاد کی ذمہ داریاں بھی آ گئی ہیں، یہ زیادہ تر وہ مخلوق ہے جس کی عمر 18 سال سے لے کر 28 سال تک۔ اور اس تعداد میں بھی زیادہ تر وہ مخلوق ہے، وہ نہیں جو دنیاوی لحاظ سے بالکل گئی گزری ہے، جس کے پاس دنیاوی لحاظ سے وسائل بھی ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اس لیے کہ گناہوں کی تپش سکون نہیں لینے دیتی، گناہوں کی تپش سکون نہیں لینے دیتی۔ پیسہ ہے، دولت ہے، تو پیسوں سے تو آپ زیادہ سے زیادہ راحت کی چیزیں لا سکتے ہیں، راحت تو نہیں لا سکتے۔ سکون کا سامان لا سکتے ہیں، سکون تو نہیں لا سکتے نا۔ گھر میں اولاد کے لیے سب کچھ لا سکتے ہیں، لیکن اولاد کے دل میں باپ کی عظمت، احترام پیسہ تھوڑی آتا ہے۔ بیوی کے لیے جولری لا سکتے ہیں، لیکن بیوی کے دل کے اندر شوہر کا احترام پیسہ تو نہیں آتا۔ عورت پیسوں سے اپنا حسن نکھار سکتی ہے، لیکن شوہر کی آنکھوں میں اس کی قدر آ جائے، یہ پیسوں سے تو نہیں آتا۔ پیسوں سے تحفے تحائف آ سکتے ہیں، لیکن محبتیں پیسے سے تو نہیں آتی۔ وہ تو کوئی اور چیز ہے جس کے بدولت اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، رحمت فرماتے ہیں، مہربانی ہو جاتی ہے، زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور اس کا آسان نسخہ ہے میرے عزیزو، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگنا، استغفار اس کا حل ہے۔ لوگ وظائف پوچھتے ہیں اور بہت وظائف پڑھتے ہیں، اور بندشوں کا بہت علاج تجویز کیا جاتا ہے، اور رکاوٹوں کے سلسلے میں نہ جانے کہاں کہاں دوڑتے ہیں۔ تو بھائی اللہ کے نبی نے وظیفہ بتا دیا ہے، معافی مانگ لو سچی، استغفار سچائی سے کر لو، اور کرتے رہو زندگی بھر۔ انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے، انجانے سے خطا ہو جاتی ہے، پھر بھول سے پھر گناہ کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ بار بار گناہ کرتا ہے اور بار بار اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ بھی کہتے ہیں میرا بندہ جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں بھی معاف کرتا رہوں۔ اس میں کمی نہ کرے، تو اس سے زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب زندگی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، زندگی کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور یقین جانیں جتنا معاشرہ گناہوں سے آلودہ ہوتا چلا جائے گا اور گناہوں کی آگ جلاتا رہے گا، اسی قدر زندگی معاشرے کی مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ زندگی کے مسائل، پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔
یہ تو اللہ نے کہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو شخص بھی میری فرمانبرداری سے منہ موڑے گا، جو شخص بھی میری فرمانبرداری سے منہ موڑے گا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ جو بھی ہو، امیر غریب، مرد عورت، مشرقی مغربی، کالا گورا، جو بھی ہماری فرما برداری سے منہ موڑے گا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ جائے گا۔ مغربی ملکوں میں آپ دیکھیں، ظاہری زندگی کے لحاظ سے انہیں ہر کچھ سب کچھ میسر ہے، لیکن ان کی زندگی اتنی تنگ ہے کہ 1 منٹ میں وہاں کئی لوگ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کامیاب تھوڑے ہوتے ہیں لیکن کوشش بہت کرتے ہیں۔ سیکنڈوں میں ایک آدمی خودکشی سے مر رہا ہے، منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں۔ بظاہر ظاہری نقشہ زندگی کے لیے بڑا پرکشش ہے، لیکن اللہ کی بات سچی ہے نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہماری فرما برداری سے منہ موڑے گا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ اپنی زندگی سے تنگ آ جائے گا۔ آج کا نوجوان زندگی سے تنگ ہے، خودکشی کر رہا ہے، زندگی سے تنگ ہے، نشہ کر رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ زندگی سے تنگ ہے نا۔ اور یہ زندگی سے کیوں تنگ ہے؟ پیسہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، معاش نہیں ہے، نا۔ اس تنگی کی وجہ قرآن نے بتائی ہے، اس کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری نہیں ہے۔ نافرمان آدمی کی زندگی تنگ ہوگی، اور اگر غریب فرما بردار ہے، سبحان اللہ، اس کے دل کو سکون ہو، تطمئن القلوب۔ کوئی بھی ہو فرما بردار ہوگا، مطمئن رہے گا، سکون سے رہے گا۔ نافرمان کو یہ سزا ملے گی، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ہم زندگی کے تنگی کے اسباب خود اکٹھے کریں اور پھر پیٹتے رہیں کہ زندگی بڑی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم زندگی کی تنگی کے اسباب وسائل گھر میں خود اکٹھے کریں اور پھر پیٹیں کہ زندگی بڑی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع ہوگا، سچی معافی ہوگی، تو اللہ اس تنگی سے، اس مشکل سے، مصائب سے نجات نصیب فرما دے، لیکن استغفار سچا ہو، معافی سچی ہو۔ کثرت سے استغفار ہو۔ اللہ کے پیاروں کی قرآن میں اللہ کے پیاروں کا تذکرہ ہے، وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں یہ گھڑی نصیب فرما دے۔ یہ رات عبادت میں گزارتے ہیں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، اللہ سے خوف بھی، اپنے گناہوں پہ خوف بھی ہے، اس کی رحمت سے امید بھی ہے، لیکن جب سورج صبح صادق ہونے کا وقت ہوتا ہے، صبح ہونے لگتی ہے، وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، سحری کے وقت کثرت سے اللہ سے معافیاں مانگو۔ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں بستروں پر، زیادہ تر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب سحری کا وقت ہوتا ہے، رات ختم ہونے کو ہوتی ہے، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنی عبادت پر بھی استغفار کرتے ہیں، اور آج ہم مسلمان اپنے گناہوں پر بھی استغفار نہیں کرتے۔ کتنا فاصلہ ہے زندگیوں میں، کتنا فرق ہے زندگیوں میں۔ وہ اپنی عبادت پہ بھی استغفار کر رہے ہیں،
رات عبادت میں گزر رہی، اللہ کے سامنے مناجات ہو رہی، سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، اور آخر میں استغفار ہے۔ تو استغفار بڑا مبارک عمل ہے۔ نیکیوں کی بات کرو گے، اللہ نیکیوں کی کمی پوری کر دیتے، اس نیکی کو کمال کا درجہ دے دیتے۔ خطاؤں اور گناہوں پہ کرو گے، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا نماز پڑھتے تھے، اور بہت ہی بڑھیا نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب قیام فرماتے دیکھنے والے سمجھتے ایسا لگتا جیسے لکڑی گاڑ دی، ایسے پرسکون نماز پڑھتے رات کو۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر حضرت صدیق اکبر سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ صدیق، جب تم نماز کے اختتام پہ ہو، سلام سے پہلے یہ اللہ سے معافی مانگ کرو، اور یوں کہا کرو اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اللہ اکبر۔ نماز کس کی؟ حضرت صدیق کی، جس کے ایمان کی شان کیا ہے؟ لو وزن ایمان ابی بکر مع سائر امہ لرجح ایمان ابی بکر، کہ ساری امت کا ایمان ایک طرف اور صدیق کا ایمان ایک طرف، تو صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے تو صدیق کی نماز پھر کیسی ہوگی؟ ایمان ایسا۔ تو فرمایا جب نماز ختم ہونے کے ہو تو آخر میں استغفار کیا کرو، یہ کلمات کا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، سبحان اللہ۔ اس سے نیکی اعلیٰ درجہ پا لیتی ہے، نیکی کمال درجے تک پہنچ جاتی۔ فرمایا سلام پھیرو تو کیا پڑھو؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہوتا ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہو، بڑا خوش نصیب ہے، اللہ کے یہاں بھی سرخرو ہوگا، اپنے نامہ اعمال دیکھ کر بھی اسے خوشی ہوگی، اور زندگی اس کی بڑی آسان رہے گی۔ اللہ زندگی میں آسانیاں بہت پیدا فرمائیں، آسان زندگی کا نسخہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی زیادہ ہو، استغفار کی کثرت ہو۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جعفر صادق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا کہ مجھے نصیحت فرمائیں، تو پہلی نصیحت یہ فرمائی نعمت اللہ دے تو اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں چلی نہ جائے، کہیں اس نعمت کی ناقدری نہ ہو۔ دوسرا نصیحت یہ فرمائی کہ جب تمہیں معاش کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ محسوس ہو رہی ہو، رزق میں تنگی محسوس ہو رہی ہو، تو استغفار کیا کرو۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیب، بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس سے رزق اٹھا لیتا ہے۔ اب چاہے رزق زہری شکل اس کی اٹھ جائے، چاہے اس کی برکت اٹھا لے، چاہے اللہ رب العزت زہری لحاظ سے اسے رزق سے محروم کر دے، اور چاہے اس کی برکت اٹھا لے کہ پیچھے اس رزق کا چوکیدار تو رہ رہا ہے، اس رزق سے اسے نفع کچھ نہیں حاصل ہو رہا، اس کے پیچھے خوار تو ہو رہا ہے، پریشان تو ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے اس رزق میں اس کے لیے نفع کوئی نہیں رکھا، نہ اس میں اس کی ایمان کی حفاظت ہے، نہ اس میں اس کی اولاد فرما بردار ہے، نہ اس رزق میں خود اس کے لیے سکون اور راحت ہے، خوار بہت ہے اس رزق کے پیچھے۔ گناہوں کی نحوست سے اللہ رب العزت رزق یا تو رزق ہی لے لیتے ہیں، معاش اور رزق کے راستے میں رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس کی برکت اٹھا لیتے ہیں کہ دیکھنے میں وہ رزق لگتا ہے لیکن خوار اس کے پیچھے،
اس رزق سے نہ اس کا ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، نہ اولادیں فرما بردار ہوتی ہیں، نہ اسے راحت اور سکون ملتا ہے، نہ دنیا راحت کی بنتی ہے، نہ موت اچھی آتی ہے، گناہ کی نحوست ہوتی ہے۔ تو فرمایا جب معاش کے مسئلے میں کوئی رکاوٹ ہو تو استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ وہ رکاوٹ دور فرما دیا کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا، جب کوئی مسئلہ مشکل ہوتا اور وہ زیادہ وقت لے رہا ہوتا سمجھنے میں، تو آپ اکیلے بیٹھ کے استغفار کرتے اور فرماتے جیسے ہی میں یہ کرتا ہوں اللہ میرے لیے وہ مسئلہ آسان فرما دیتا۔ اس استغفار کے عمل میں ایسا نور ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایسی آسانیاں رکھی ہیں، استغفار کر لیتا۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی حضرت سفیان ثوری کو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا کہ مشکلات میں اس کا ورد اور اس کا ان کلمات کا ذکر آدمی کے لیے بہت آسانیاں لے کے آتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں در حقیقت بندہ اپنے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی عبدیت کا اعتراف کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، اللہ تیری قدرت کے بغیر تو کچھ نہیں ہونا، تیرے فضل اور مہربانی کے بغیر تو کچھ نہیں ہونا، کیا میری کوشش اور کیا میری محنت، کیا میری تدبیریں اور کیا میرے اسباب، ان سب میں تاثیر تو تب آئے گی جب آپ چاہیں گے تو، ورنہ تو میری ساری محنت بھی دھری کی دھری، منصوبہ بندی بھی دھری کی دھری، ساری پلاننگ فیل۔ بس اے اللہ میں تیرا بندہ عاجز ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو استغفار کی کثرت ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کی برکت سے اللہ رب العزت مشکلیں آسان فرما دیتے ہیں، مشکلیں آسان فرما دیتے ہیں۔ ان کلمات میں یہ تاثیر رکھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نتائج بتائے کہ جو یہ مانگتا ہے اللہ اس کے لیے یوں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، گھریلو زندگی، قومی زندگی، ان مسائل کا حقیقی حل اور ان پریشانیوں سے نکلنے کا جو واحد اور جسے کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے وہ استغفار کی کثرت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرک کافر، مکہ کا مشرک، وہ بھی استغفار کیا کرتا تھا، اور جب وہ حج کرتے تھے اگرچہ حج ان کا اپنے انداز سے ہوتا تھا تو کہتے تھے غفرانک، غفران، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ تو اس استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں دنیاوی آفات سے محفوظ رکھا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، بیت اللہ کو بھی مانتے تھے، آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، اللہ کو مانتے تھے وہ، تو وہ معافی مانگتے تھے۔ تو جب مشرک استغفار کرے، اس کی حفاظت ہو جائے، تو میرے عزیزو اگر مسلمان اپنے اللہ سے سچی معافی مانگنے لگ جائے تو پھر اللہ رب العزت اس کی کیسی حفاظت کا انتظام کرے، اور اسے کس طرح اپنی شان سے ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھیں۔ استغفار میں یہ تاثیر ہے، اس میں یہ قوت ہے کہ آدمی کثرت سے استغفار کرے، معافی مانگتا رہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اللہ رب العزت بھائی جو کچھ کہا سنا عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین، ہم نے جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، ہماری زندگیاں اے اللہ گناہوں سے محفوظ فرما، مولا کریم گناہوں کی نحوستوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہمارے گھروں کو محفوظ فرما، ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم 100% اپنی فرما برداری کی زندگی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات سبھی کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے بری موت سے برے حالات سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کے آزمائشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کی ذمہ داریاں جو ماں باپ پر ہیں ان کی ادائیگی ماں باپ کے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم بچیوں بچوں کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں بچے اپنے ازواجی زندگی سے وابستہ ہیں مولا کریم ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، ٹوٹ پھوٹ سے انتشار سے بد اعتمادی سے اے مولا کریم گھروں کو محفوظ فرما، ایمان والی حیا والی عفت والی پاک دامنی والی زندگی میں اور ترقی نصیب فرما۔ اے مولا کریم حلال نصیب فرما، برکت والا عطا فرما، حرام سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو محفوظ فرما، ہمارے گھروں کو حرام کی نحوست سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، موذی امراض سے محفوظ فرما، اسپتالوں کی زندگی سے حفاظت فرما، اچانک موتوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم کلمے والی موت نصیب فرما، ایمان والی زندگی موت عطا فرما۔ اے مولا کریم کل قیامت میں اپنے پیاروں میں شامل فرما، اپنے مقبول بندوں میں کھڑا فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے بے دینوں سے جہلاء سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے پیاروں کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما، شریروں سے حاسدوں سے ہمیشہ محفوظ فرما، وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، جو مصیبت میں اور تکلیف میں ہمارے بھائی ہیں اے مولا کریم ان کے لیے عافیت کی شکلیں پیدا فرما۔ اس مصیبت کی گھڑی میں اے مولا کریم ان کی مدد اور نصرت فرما، ان سب کو اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی ذات کی طرف رجوع نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق نصیب فرما، رنگ نسل وطن اور ان بنیادوں پر جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بو رہے اے مولا کریم مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما، عصبیت سے اور قومیت سے اور لسانیت سے اے مولا کریم ان تمام بے دینی کے نعروں سے مسلمانوں کو ہمیشہ محفوظ فرما، ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی ایمانی اہمیت کو زندہ فرما، اسلامی ایمانی بھائی چارے کو زندہ فرما۔ مولا کریم مسلمانوں کو بے دینی سے اور نفرتوں کی شکلوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔